علم تو اس لیے حاصل کرنا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے، دین کے لیے ڈیوٹی دینی ہے اور اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ شعوری علم حاصل کریں، شعوری۔ ہمارے ہاں شعوری علم کا میں نے جو نوکری کرنی ہے، او بھائی نوکری تو کار اچھی بات ہے، لیکن تو ذہن کیا بنا رہا ہے؟ پڑھ لکھ کے تو بندہ نوکر نہیں نہ ہوتا، پڑھ لکھ کے تو وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ تعلیم تو بادشاہ، اور میں نے ایسے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ان کا آفیسر کم پڑھا لکھا ہے، وہ بظاہر نوکری کر رہے ہیں، لیکن وہ افسر صاحب بلا کے کہتے ہیں پتر حضرت دسیں کی ہے، تو وہ عطا بن ابی ربی، بات یاد آ گئی، عطا بن ابی ربی نابینا تھے، اور ایک ہاتھ بھی ان کا کام نہیں کرتا تھا تو ایک پیر بھی کام نہیں کرتا تھا، آنکھیں بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، لیکن محدث بہت بڑے تھے۔ تو بادشاہ وقت جب ملنے کے لیے گیا نا، تو چونکہ ان کو نظر نہیں آتا تھا تو آگے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو بادشاہ پیچھے بیٹھ گیا، تو بادشاہ پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت عطا بن ابی ربی سے، محدث ہیں، پیچھے سے سوال پوچھتا حضرت یہ بتائیے گا، تو فرمانے لگے تو چپ کر، پہلے جو سامنے بیٹھے ان سے تو بات کر لوں، تو پیچھے سے لقمے دیے جا رہا، حضرت چپ کر، ان کی تو سن لوں۔ وہ بادشاہ ہے، اگرچہ یہ رعایا ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھیں۔ اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ تھے، اس نے پھر کہا حضور ایک مسئلہ پوچھنا تھا، فرمایا تمہیں کہا نا باری کا انتظار کر۔ وہ سب لوگ فارغ ہوئے تو حضرت نے اشارہ کیا کہ یہ جو بندہ پیچھے بول رہا تھا نا، اسے آگے بلاؤ، اور جب وہ آگے بلایا حضرت نے سوال پوچھا تو اس نے کیفیت دیکھی، رنگ بھی ذرا ظاہری طور پہ کالا تھا، آنکھوں میں روشنی ویسے کوئی نہیں، ہاتھ اور پیر ایک ویسے کام نہیں کرتا۔ بادشاہ سامنے آ کے پوچھا، مسئلہ سنا، واپس گیا تو جا کر کے اس نے پتہ کیا کہا اپنے بیٹوں سے، کہنے لگا پتر بادشاہ ہونے کے باوجود اس ذلت کو کبھی نہیں بھلاؤں گا، اور تمہیں ایک مشورہ دوں گا، بادشاہ بننا نہ بننا لیکن عالم ضرور بننا۔ اس لیے کہ بادشاہ ہو کر، آفیسر ہو کر، بڑا ہو کر بھی اگر کسی کے سے آ کے مسئلہ پوچھنا ہے کہ یہ ذرا بتانا، لوگ نکما بچہ لا کے دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ نہ کام کردا جے تے نہ کدھرے پڑھدا جے، تے اسی تے گاہک بھی نکمے نہیں آنا۔ ہاں جو کام کے ہو جاتے ہیں وہ تو ویسے بھی تھوڑا ادھر ادھر نکل جاتے ہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، وہ تو بعد میں کہتے ہیں اسی اپنا مدرسہ بنانا ہے، کام کے جو ہو گئے ان کی تو پھر دنیا اور ہوتی ہے۔ تو کہا کہ جو نکمہ ہے کسی کام کا نہیں، وہ جناب آپ مدرسے میں رکھ لیں، تو میں کہتا ہوں دیکھو آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا نا، لیکن دیا رسول اللہ کے دین کو تھا نا، آپ نے نکمہ سمجھ کے دیا تھا، مدینے والے محبوب نے اپنا مصلی اور ممبر عطا فرما دیا۔ سب ہاتھ باندھے کھڑے۔ تو یاد رکھیں کہ علم کو شعوری بنائیں، شعوری، طالب علم بنے، طالب یعنی آپ کا ذوق ہو سیکھنے کا ذوق ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں طالب علم کبھی ذوق والا ہو نا، تو سیاستہ میں حدیث ہے سوال آدھا علم ہوتا ہے۔ طالب علم میں ذوق ہو، طالب علم نہ خوش آمدی ہو، نہ دوران طالب علمی، اور طالب علم سے مراد صرف مدرسے کے طالب علم نہیں کہہ رہا، میں اور آپ ہم سارے طالب علم ہیں۔ ہمارا مزاج سیکھنے، ہم نہیں سیکھتے، نہ جلسوں سے سیکھتے ہیں، نہ کتابوں سے سیکھتے ہیں، نہ تقریروں سے سیکھتے ہیں، نہ اپنے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، ہم تو اور چکر میں پڑے ہوئے ہیں، سیکھنے کا تو مزاج ہی نہیں۔ آپ آ جائیں تقریر کر دیں تو میں کہتا ہوں یار آپ نے اگر میری تقریر سنی ہوئی ہے تو پھر اگر آپ سمجھتے ہیں اس میں کوئی بات سیکھنے والی تھی تو اس پر عمل کریں۔ یہ کوئی رسم ہے کہ جلسہ کرا لو، تقریر کرا لو، جمعہ پڑھ لو، آ جاؤ چلے جاؤ؟ آپ نے سیکھا کیا ہے، لیا کیا ہے، شعوری زندگی کتنی کو گزاری؟ جو باتیں روز ہوتی ہیں بزرگوں کی طرف سے، اگر اس پر بھی آپ ابھی تک اپنے آپ کو ڈھال نہیں سکے تو پھر تو لفظوں کا ہیر پھیر ہی ہے، پھر جملوں کا اتار چڑھاؤ ہی ہے، پھر تو کشید کر کے آپ خوبصورت جملے لا رہے ہیں، پھر اس کا کوئی فیض تو نصیب نہیں ہو رہا۔ تو میرے عزیز جو سمجھنے کی بات ہے اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ جب مزاج، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے طالب علم کی طبیعت ہو سیکھنے کی، وہ تو استاد کو مجبور کر دیتا ہے پڑھانے پر، استاد مجبور ہو جاتا ہے کہ انہیں پڑھانا ہی آ رہا ہے، یہ تو بڑا سونا یاد کر کے آتا ہے، بڑا مزہ ہے، یہ تو سوال قائم کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو دعا دی تھی، اللہ تجھے علم و حکمت عطا۔
پر یہ دعا پتہ کب دی تھی؟ جب انہوں نے حضور کی خدمت کی، وضو کے لیے پانی رکھا، بخاری میں موجود ہے، نبی پاک کے لیے وضو کا پانی رکھا تو کریم فرمانے لگے کس نے رکھا ہے؟ تو سیدنا بلال کہنے لگے حضور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بڑا ہی شوق ظاہر کیا، بڑا شوق کہ میں خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے پانی رکھا ہے۔ تو نبی پاک نے پھر دعا دی، خدمت پر دعا دی، کہا ہے اللہ اسے علم و حکمت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بڑے گھرانے کے آدمی تھے، حضور کے چچا زاد تھے، لیکن اپنے استادوں کے پاس جب جاتے تھے، صحابہ سے احادیث لینے جاتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھروں میں جب جاتے تھے نا، میں نے کہا کہ مزاج نہیں ہے ہمارا سیکھنے کا، ہم شعوری طور پر سیکھنا، ہم تو پروٹوکول کی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا اعزاز ہی بڑا ہے، شان کے ساتھ جینا چاہتے۔ تو اگر کسی جگہ خادم نہیں ہے نا تو یاد رکھنا زندگی میں کبھی تیری خدمت کوئی نہیں کرے گا۔ اگر تو کسی جگہ کا طالب علم نہیں ہے تو یاد رکھنا کبھی استاد نہیں بنے گا۔ اگر کسی جگہ تیرا شملہ جھکتا نہیں ہے تو پھر یاد رکھنا اسے عروج اپنے بڑوں کے سامنے جو لوگ زانوے تلمس طے کرتے ہیں وہی عروج پاتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت ابی بن کعب کے گھر سیکھنے جاتے تھے تو کہتے میں نے کبھی دستک نہیں دی استاد کے دروازے پہ، میں آ گیا، میں ان کا دروازہ چھوڑ کے ان کے گھر کے قریب ایک کونے پہ بیٹھ جاتا تھا، وہ جب مرضی سے آئیں گے نا اور گزریں گے نا تو عرض کروں گا مہربانی فرمائے مجھے کوئی سکھا دے۔ فرماتے ہیں وہ اپنی مرضی سے آتے، گزرتے، اور کئی دفعہ اس طرح بھی ہوتا کہ میں چونکہ ان کا گھر صحرا میں تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ شریف کو چوم کے گزرتی تو ریت اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی اور دھاڑی میں پڑ جاتی، لیکن میں بیٹھا ہوں، وہ آ کے کہتے ہو میرے محبوب کے چچا زاد یہ کیا کرتے ہو؟ آپ دستک دے لیتے، میں اندر فارغ ہی تھا، آ جاتا۔ تو فرماتے کہتے دستک دیتا، میں تو سیکھنے آیا ہوں نا، اور جس سے سیکھا جائے اسے تکلیف نہیں دی جاتی، آپ جب مرضی سے آئیں گے تو بات ہو جائے گی۔ اس مزاج سے طلب علم، ذوق اور سیکھنے کا ذوق، آپ سیکھیں، آپ کی طبیعت اس طرح کی ہو کہ آپ روز، ہماری زندگی شعور میں نہیں گزرتی، میں صحیح بتاتا ہوں میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، گھروں میں سب سے زیادہ مسئلہ ازدواجی زندگی کا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے 3 مہینے پہلے فرنیچر کا آرڈر دیا ہے اور 1.5 مہینہ پہلے شیروانی کا آرڈر دیا ہے نا، اور اتنا پہلے شادی کی تیاری اور 3 ماہ پہلے ہال بک کرائے ہیں، وہ یہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم اپنے بیٹے اور بیٹی کو کسی عالم کے اور بیٹی کو کسی معلمہ کے پاس لے جائیں اور انہیں بتائیں کہ ازدواجی زندگی کیسے گزارنی، مسائل دین سیکھ لیں، شعور ان کو آ جائے، انہیں سمجھ آئے حقوق زوجین کیا ہیں۔ اور بعض لوگوں کا پڑھے لکھے ہونے کا دعویٰ ہے، ان کے پاس بھی ڈگری ہے لیکن شعوری علم موجود نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں اس کو طاری کریں، آپ سیکھیں، ہر شعبے میں آپ سیکھیں، آپ غور کریں کہ اس پر اسلام مجھے کیا کہتا ہے، یہاں مجھے اسلام تھوڑی کہتا ہے کہ سارے چھوڑ کے عالم بن جائیں، اسلام کہتا ہے تجارت ضرور کرو، لوگ تجارت کریں، پر تجارت کے قاعدے سیکھیں، دین تجارت کس طرح بتاتا ہے۔ آپ محنت مزدوری کریں لیکن اس کے طور طریقے سیکھیں۔ آپ جو بھی زندگی میں کام کریں بس آپ اس کے مد و جزر سے آگاہ ہو جائیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی کس طرح کر کے چیزوں کو لے کے چلنا ہے۔ تو شعوری زندگی سیکھیں اور اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھیں، اور جب آپ دین کا علم سیکھیں تو آپ اس لیے سیکھیں کہ تربیت ہو۔ ہمارے ہاں بڑی عجیب سی صورتحال بن گئی ہے، میری طرح کے بہت سارے لوگ تو کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ چپ کر جائیں، کچھ باتیں خاموش ہو جائیں، اس لیے کہ ان پہلوؤں کو بھی چھیڑ دیا گیا ہے جن کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کچھ زیادہ سیانے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کچھ اس طرح کی باتیں بھی چھیڑ دی ہیں جن کا ان سے کوئی تعلق۔ مجھے بتائیے آپ دیانتداری سے، قبر میں آپ سے یہ سوال ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ ایک شخص نے ایک عجیب سوال ایک دفعہ پوچھ لیا، کہنے لگا جس کنگھی سے نبی پاک علیہ السلام کنگا فرمایا کرتے تھے، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے دندانے کتنے تھے؟ اور میں نے کہا اتنی مشقت میں تو دین ڈالتا ہی نہیں بندے کو، آپ پہیلیوں پہ چلے گئے ہیں۔ آپ شعوری تعلیم حاصل کریں جس سے اخلاق سنورے، کردار سنورے۔
یہ آپ کن چیزوں میں اپنے آپ کو لے کر کے جائیں؟